بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ لہب شروع کریں گے۔ سورہ لہب، سب سے پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور قبائل عرب کو پکارا۔ اس زمانے میں اگر ہم نے سب کو پکارنا ہوتا تھا تو وہاں پہ پکارا جاتا تھا یا صباحا۔ جب کوئی بھی یہ لفظ بولتا تھا نا تو ایسی صورت میں تمام قبائل ہنگامی صورت پر اس جگہ پر اکٹھے ہو جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر یہ الفاظ بولے تو قریش کے تمام قبائل وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک دشمن کا لشکر تم پر صبح کو حملہ آور ہونے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو وہاں جتنے بھی قبائل تھے ان سب نے کہا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے سامنے آنے والے شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو۔ یہ سن کر ابو لہب کہنے لگا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اسی کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو لہب نے پتھر اٹھا کر پھینکا تھا اور بہت سی بیہودہ باتیں کی تھیں اور اس طرح کی بہت سی بیہودہ حرکتیں کی تھیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورت کو نازل فرمایا تھا۔ اصل میں سورہ لہب ابو لہب کے نام پر ہی اس کا نام رکھا گیا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ ان کا اصل میں نام عبدالاعلیٰ تھا۔ اصل میں ان کا جو چہرے کا رنگ تھا نا وہ بہت سرخ تھا اور بہت خوبصورت آدمی تھے، اور ان کے اس چہرے کی چمک دھمک کی وجہ سے نا ان کو لوگ کہتے تھے ابو لہب، ان کی کنیت تھی ابو لہب کی، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو بیوی تھی نا اس کا وہ بھی عرب کے جو تھے نا سردار ان میں سے ایک تھی، اس کا نام تھا عروہ بنت حرب، لیکن اپنے حسن و جمال کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھی اور اس اپنے حسن کی وجہ سے اس کو جمیل بھی کہا جاتا تھا۔ اب ہم سورہ لہب کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ لہب کی پہلی آیت، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، اور تبا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ ابو لہب ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا جس کو اہل عرب عدسہ کہتے ہیں۔ اس کو طاعون کا پھوڑا بھی کہتے ہیں، مطلب طاعون کا ایک دانہ نکل آتا ہے اس بیماری میں، اور یہ ایسا مرض سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی بھی اس شخص کے قریب جائے گا نا تو وہ مرض دوسرے بندے کو بھی لگنے کا ڈر ہوتا تھا، تو کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اور اس کی پوری باڈی پر وہ دانے پھیلتے گئے تھے، اور اس کی تکلیف کی اتنی حد تھی کہ وہ اس کی پورا چہرہ، جو کہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے پہلے وہ بہت مشہور تھا، اب اس بیماری کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل بگڑ چکا تھا اور لوگ اس کے پاس جانے سے بہت کتراتے تھے، یہاں تک کہ اس کے اپنے گھر والے، اس کی اپنی اولاد بھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے، اور اپنی اسی بیماری میں وہ مبتلا رہا اور اس کی وفات ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی اور کوئی بھی اس کے پاس نہیں گیا، اور فائنلی پھر حبشی مزدوروں کو بلوایا گیا اور انہوں نے اس کی بدبودار لاش کو اٹھایا اور دھکیل کر ایک گڑھے میں ڈال دیا تھا۔ ان حبشیوں نے بھی سب سے پہلے ایک گڑھا کھودا تھا اور پھر ابو لہب کو نا ایک لکڑی کے ذریعے نا اس گھڑے میں دھکیل دیا تھا اور اوپر سے پتھر بھر دیے تھے اس گھڑے میں۔ اب دیکھیں اس کے لیے دنیا میں ہی یہ رسوائی اور بربادی کا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا، اب ہم آگے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 2، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ما نہیں، اغنا کام آیا، عنہ اس کے، مالو مال، ہو اس کا، اور ما نہیں، کسبہ جو اس نے کمایا تھا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب اس کی بیماری ہوئی تھی، اس کو طاعون کی وبا لگی تھی،
تو تب بھی اس کا مال، اس کی اولاد وغیرہ اس کے کچھ کام نہ آئے، اور یہاں تک کہ وہ اس بیماری میں مبتلا تھا کہ وہ مر گیا تھا، اور اس کا مال، اس کی اولاد، عزت وجاہت، کوئی چیز بھی اس کو اس ہلاکت سے نہیں بچا سکی تھی، اور اسی بیماری میں مبتلا تھا وہ، اور اس کی موت نے اس کو گھیر لیا تھا۔ تیسری آیت دیکھتے ہیں، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، سَيَصْلَىٰ وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب بھڑکتی ہوئی۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہوگی کہ مرنے کے بعد جب وہ جہنم میں جائے گا تو اسے 16 زن آگ میں وہ جائے گا۔ ایک تو ہم نے پہلے اس کا دیکھا تھا نا ابو لہب کا، کہ اس کو ابو لہب کی کنیت تھی، اس کا اصل نام کچھ اور تھا، ابو لہب اس کے نام کنیت تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کنیت کیوں تھی یہ؟ کیونکہ اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، جیسے کہ شعلے نکل رہے ہوں۔ اب ایک طرف تو دنیا میں شعلے نکلنے کی وجہ سے، اس کا خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کی یہ کنیت بن گئی دنیا میں، اور آخرت میں بھی دیکھیں جب وہ اب گیا ہے جہنم میں تو وہاں پہ بھی اس کے اوپر اب عذاب آ رہا ہے آگ کا، تو اب 16 زن آگ کا جو اس پہ عذاب آ رہا ہے آخرت میں، اس وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نام ابو لہب کہلانے کا یہ مستحق تھا۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی جمیل، وہ دنیا میں نہ جاتی ہوتی تھی جنگلوں میں، اور وہاں سے اسپیشل ہاردار قسم کے جو ہوتی تھیں نا لکڑیاں، وہ جمع کر کر لاتی تھی، اور پھر وہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی وہ لکڑیاں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو بھی آنے والے لوگ ہیں ان کو تکلیف پہنچے۔ یعنی کہ اس کی بیوی جو تھی وہ بھی ابو لہب کا پورا پورا ساتھ دیتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، اور جس چیز کا وہ حکم دیتے ہیں اس سے لوگوں کو ورگلائیں۔ اب دیکھیں جس طرح سے اس کی بیوی دنیا میں اپنے شوہر کی مدد کر رہی ہے حق کی دشمنی میں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو وہ تکلیف پہنچا رہی ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے دن بھی وہ زقوم کے اور زری کے درخت کی لکڑیاں وہ اکٹھی کرے گی، ٹھیک ہے، اور وہ اب جہنم میں لے کے آئے گی وہ لکڑیاں، اور یہ لکڑیوں کی وجہ سے جب اور آگ دہکے گی تو اس کے شوہر کو اور زیادہ آگ کا عذاب آئے گا۔ اب دیکھیں جو زقوم اور زری ہیں نا، یہ جہنم کے ہارڈ دار درخت ہیں، مطلب ان درختوں پہ بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں۔ اب انہی دونوں درختوں کے وہ لکڑیاں اس کی بیوی جمع کر کے لائے گی، جس کی وجہ سے آگ اور زیادہ بھڑکے گی، اور زیادہ تیز ہوگی، اور ابو لہب پہ اور زیادہ عذاب آئے گا۔ اگلی دو آیات اب ہم اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔